حالانکہ پوری سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہو رہا اور خوف کھائے ہوئے کہ یہ ہار جائیں گے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے عوام کا موڈ کیا ہے، انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کراچی ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی ری بلڈ کرے گی، دوبارہ اس کو تعمیر کرے گی۔ یہ ذہن بن چکا ہے لوگوں کا، اور خود پیپلز پارٹی کو اپنی پارٹی میں دشواری پیش آ رہی ہے، وہاں ان کو پتا چل رہا ہے کہ وہاں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو تو وہ تو ویسے ہی تقریباً فارغ ہی ہو چکی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، جس طرح میں نے کل اظہار کیا تھا کہ ایک زرداری ونٹر پیکیج لا کر ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو طاقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خریدنا آسان ہو جائے۔ 30-35 سال سے یہی عمل چل رہا ہے۔ تو میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا چکر چلاتے ہیں اور ووٹ پکڑتے ہیں پھر خریدتے ہیں؟ اپنی پارٹی میں شامل کر لیں، اپنا ونگ بنا لیں اس کو، تاکہ جان چھوٹ جائے، ہم اپنی پھر عوام کے ساتھ مل کر پھر آپ سے لڑیں براہ راست۔ لیکن یہ بات اب ان کو پتہ چل جانی چاہیے زرداری صاحب کو کہ یہ جتنا بھی کوشش کر لیں، ٹیسوری صاحب کی جو بھی ذمہ داریاں لگا دیں، گورنر ہاؤس جتنا بھی سازش کا اڈا بن جائے، اب مردہ گھوڑے اس میں جان نہیں پڑ سکتی۔ اب لوگوں کو بات بالکل اچھی طرح سے پتہ چل گئی ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اب جو کچھ بھی ہے، اب ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ان کی سیاسی پوزیشن نہیں ہے اور یہ بات بڑی کر رہے ہیں۔ بھائی ہم بہت چھوٹے، آپ ہمیں سمجھ لیجئے، آپ الیکشن کرا دیجئے۔ ہماری سیاسی پوزیشن کم ہے، آپ کی سیاسی پوزیشن بہت زیادہ ہے۔ کراچی کے عوام جوق در جوق آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے بیتاب ہیں۔ آپ کی 15 سالہ کارکردگی سے کراچی کے لوگ بہت خوش ہو چکے ہیں، آپ نے زبردست ترقی کر دی ہے۔ تو شاہ صاحب الیکشن کرا دیجئے نا، ہم سے خوف کیوں کھا رہے ہیں آپ ہمیں ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ الیکشن کرائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس کی پوزیشن کیا ہے۔ اور اگر آپ ایمانداری سے الیکشن کرائیں گے، اسٹیٹک پوزیشن پہ فوج کو رکھیں، رینجرز کو رکھیں اسٹیشنوں پر، یا روز کا دھندا نہ کریں، نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، پلین الیکشن کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، جو جیتے گا ہم اس کو مبارکباد دیں گے، اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم۔ لیکن آپ یہ کام نہ کریں کہ آپ اس چکر میں الیکشن ہی نہ کرائیں کہ خوف آپ پہ طاری ہو چکا ہے اور ظاہر میں آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ میں حیران ہوں، میں ناصر شاہ صاحب سے توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس لیول پر آ کر بات کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مردم شماری ہوئی تو پھر یہ اس وقت جماعت اسلامی کیا کر رہی تھی؟ جماعت اسلامی تو مسلسل سڑکوں پر ہے۔ آپ خود کئی مرتبہ میڈیا پہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اتنی زبردست ایشوز کو اٹھاتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہے۔ آپ کہہ چکے ہیں یہ بات، خود میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، تو مردم شماری میں پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کا، سندھ کے صوبے کا نوجوان کس طرح اس کو ڈرگز کی طرف پش کیا جا رہا ہے۔ کاش بی بی زندہ ہوتی، وہ دیکھتی اس کے ایم پی ایز، اس کے منسٹرز شہر کراچی میں ڈرگ پیڈلنگ کیسے کر رہے ہیں۔ کاش بی بی زندہ ہوتی، دیکھتی کہ جو پولیس والے ان کے خلاف رپورٹیں بناتے ہیں ان کا ٹرانسفر کر کے اور ان کے اوپر انکوائری کر دی جاتی ہے۔ کاش بی بی زندہ ہوتی، دیکھتی، وہ دیکھتی کہ پولیس جو عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ آج آصف زرداری کی پرسنل فورس کیسے بنی ہوئی ہے۔ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں۔ کاش بی بی زندہ ہوتی، وہ دیکھتی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو ملنی تھی، اور یہاں کس کو لگایا ہوا ہے؟ وہ قادر کو، وہ پتہ نہیں وہ پڑھ بھی سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا بیٹھا ہے۔ کاش بی بی زندہ ہوتی، وہ دیکھتی کہ سیاسی مقدمات کیسے بن رہے ہیں۔ کاش بی بی زندہ ہوتی تو اعظم سواتی کے اوپر آواز ضرور اٹھاتی۔ کاش بی بی زندہ ہوتی تو اعظم سواتی کو کم از کم پروڈکشن آرڈر کے لیے تو آواز ضرور اٹھاتی۔ کاش بی بی زندہ ہوتی تو کم از کم وہ جو اس ملک میں تباہی ہو رہی ہے، یہاں جو قتل عام ہو رہا ہے، اور جو یہاں چوری ہو رہی ہے، کم از کم اس کا فورینزک آڈٹ تو کروا لیتی۔ کاش بی بی زندہ ہوتی تو عمر اباب کو انصاف مل جاتا۔
کاش بی بی زندہ ہوتی جو اس صوبے میں جرنلسٹ کا قتل ہوتا ہے ان کو حساب مل جاتا. کاش بی بی زندہ ہوتی تو ناظم جوگیوں کو انصاف مل جاتا. کاش بی بی زندہ ہوتی تو یہ جو نواب شاہ کے پاس بنڈ برادری کے لوگ مارے گئے اور وہ علی حسن زرداری جو سندھ میں قبضے کر رہا ہے غریب لوگوں کے, وہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو اس کے اوپر ایکشن لیتی. کاش بی بی زندہ ہوتی میں آپ کدھر رکوں, کاش بی بی زندہ ہوتی تو یہ جو امیر جماعت اسلامی کراچی اس وقت حافظ نعیم الرحمان میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, دے کیا رہے ہیں وہاں پر؟ 6,000 5.5 سے 6,000 ارب روپے بنتے ہیں. اگر آپ 2008 کی ترقیاتی بجٹ کی آپ ڈالر ویلیو لگائیں اس وقت کی, اور ہر سال اس طرح سے کرتے کرتے, یعنی 9 سے 9, 10, 11, 12 اور آج 2022 تک کا بجٹ, تو اس بجٹ میں 5.5 سے 6,000 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے. تعلیم کا اسی طرح ہزاروں ارب ہے, صحت کا اسی طرح ہزاروں ارب ہے. یہ ہزارہا ارب کا بجٹ گیا کہاں؟ تعلیم میں آپ نے کون سا اعلیٰ مقام حاصل کر دیا؟ آپ پورا صوبہ سندھ کا حال تو دیکھیں. آپ صحت میں آپ نے کیا کیا؟ این جی اوز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر یہ این جی اوز سیلاب میں کام نہ کر رہی ہوتی, یہ الخدمت نہ ہوتی, یہ سیلانی نہ ہوتا, یہ جے ڈی سی نہ ہوتی, یہ بیت السلام نہ ہوتا, یہ عیدی نہ ہوتا, تو آپ کہاں تھے؟ آپ تو ان کو پہلے ڈبوتے ہیں, پھر ان کے نام پر امداد پکڑ کر وہ بھی کھا جاتے ہیں, غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور منجن سندھی مہاجر کا بیچ کر سیاست بازی کرتے ہیں. جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. آپ ہم سے کہتے ہیں تعصب, آپ نہیں خدمت کر رہے ہیں. اندرون سندھ میں اس وقت سیلاب زدگان کی جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور اس کے سندھی بھی کر رہے ہیں, بلوچ بھی کر رہے ہیں, مہاجر بھی کر رہے ہیں, پختون بھی کر رہے ہیں, پنجابی بھی کر رہے ہیں. ہم تو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم تو ہندوؤں کی خدمت کر رہے ہیں. انسان ہے وہ, انسانیت کے ناطے سب کا حق ہے. آپ ہمیں تعصب کی بات کرتے ہیں. آپ کا پورا سن 70 سے لے کر لسانی بل سے لے کر آج تک آپ کا دماغ ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں اور لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اب آپ کی بیوقوف, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ بیوقوف نہیں بنیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دور بدل رہا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کرانا ہی اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ کو مسئلہ صرف دوسری آبادیوں میں نہیں جہاں سے آپ کو خوف آتا ہے, سندھی اور بلوچ عوام کراچی کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس لیے اگر آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آپ کیوں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے, کیوں ان کو دباتے, کیوں ان کو لالچ دیتے, کیوں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے؟ کتنے لوگ ہیں کینڈیڈیٹ جن کو آپ نے بٹھا دیا, کتنے لوگ ہیں جن کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی. سندھی تھے, وہ بلوچ تھے, کیوں خوف کھاتے ہیں آپ ان سے؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا, طاقت کے ذریعے سے کچل دو. تو اس لیے یہ آئندہ اس طرح کی گفتگو جماعت اسلامی کے بارے میں بہرحال نہ کیجیے گا. ہم اس پر نہ یقین رکھتے ہیں تعصب پر, لیکن حق بات کریں گے. میں نے یہ کب کہا کہ کراچی میں صرف ایک زبان بولنے والے کو آپ پولیس میں رکھیں؟ میں نے تو کہا ہے کراچی میں رہنے والا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے. آپ کا طریقہ کار ہے نا, صوبے نے بنایا ہوا ہے, وفاق نے بنایا ہوا ہے کہ کسی شہر کی شہریت کی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس کیسے بنتا ہے, کوئی آدمی ڈومیسائل کیسے بنتا ہے, جو جینوین ڈومیسائل والا ہے, چاہے سندھی ہو, مہاجر ہو, پختون ہو, بلوچ, جو بھی ہو, آپ اس کو بھرتی کریں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ مہاجر کو کریں یا سندھی کو کریں. تو آپ اس کو اس رخ پہ لے جاتے ہی اس لیے کہ آپ کی سیاست اس پہ چلتی ہے اور آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس میں آپ لوگ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں حساب دیں ہمارے ترقیاتی بجٹ کا. یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پیسے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ 15 سال کم وہ اس ملک میں انٹیریئر منسٹر تو نہ لیتے. اپنے بیٹے کو یہ کہتی کہ تم 9 مہینے میں سے 8 مہینے ملک کے باہر ملک کے خزانے کے خرچے کرتے گھوم رہے ہو, جبکہ تم جس صوبے سے الیکٹ ہو کے آئے ہو, جس شہر سے الیکٹ ہو کے آئے ہو, لاڑکانہ, وہ ڈوبا ہوا ہے. وہ لوگ بےچارے آج تک روڈوں پہ پڑے ہیں. آج تک جیک آباد میں, خیرپور, ناتن شاہ, ان حصوں میں آج تک غریب کے کھیت میں پانی کھڑا ہے. کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ ڈی سیوں کو ڈنڈا دے کے کم از کم سیلاب کا پانی نکلوا کے غریبوں کی مدد تو کر دیتی, یا آواز ہی اٹھا لیتی, یا کم از کم یہ تو کرتی کہ ملوث نہیں ہوتی.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بات کر رہے ہیں.